ناظرین، جنگ بندی کی بڑی خبر کے بعد اب خوشخبریوں کا وقت شروع ہوتا ہے، اور پہلی خوشخبری میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ تیل کی قیمتوں میں بہت بڑی کمی آنے والی ہے۔ میں اور آپ جو پیٹرول استعمال کرتے ہیں، جو ڈیزل استعمال کرتے ہیں، اس میں ایک بڑی کمی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان میں عوام جو ہے وہ ایک بار پھر سکھ کا سانس لے گی۔ جو درد ہمیں ملے تھے اس امریکہ کی جنگ کی وجہ سے، وہ دکھ درد اب ختم ہو جائیں گے، اور اس سے آگے کیا ہوگا اگر یہ جنگ بندی جو ہے یہ جاری رہتی ہے اور معاہدہ جو ہے اس پر عمل درآمد ہوتا ہے، تو وہ بھی میں آپ کو سینیریو آج بتاؤں گا میاں طاہر۔ دیکھیں، یہ جنگ جو ہے اس نے اس خطے کو، بلکہ پوری دنیا کو، لیکن اس خطے کو خاص طور پہ بڑے ہی ابتلا میں ڈالا، بڑی آزمائش میں ڈالا، بڑی مشکلات دیکھیں ہم نے، پاکستان نے، ہمارے ہمسایوں نے، چین نے، بنگلہ دیش نے، ایون کہ یہاں تک کہ امریکہ جو کہ ہمیشہ دنیا کے باقی ملکوں کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سے الگ تھلگ رہا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اس نے خود بھی، اور پھر یہ ہے کہ قدرت کی طرف سے بھی ایسے ہی ہے کہ وہ جس جگہ پہ واقع ہے وہاں پہ نہ اس کا کوئی دشمن اس کے قریب ہے، اتنی بڑی اکانومی ہے، اتنا بڑا ملک ہے، اتنے زیادہ ریسورسز ہیں، اوپر سے طاقتور ہے، اور جس کو جب چاہے کان سے مروڑ کے اس سے جو مرضی نکلوا لے، اس کو سب سنتے ہیں، سب مانتے ہیں، تو اس کو تو فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اس دفعہ پڑا ہے، اس دفعہ اتنا فرق پڑا ہے کہ آپ نے اگر اندازہ کیا ہو کہ یہ جو ٹرمپ ہے یہ باقاعدہ پاگل پن کا شکار ہو گیا تھا، یہ اس کو مولیہ خولیہ ہو گیا تھا، اور ہر کو 5 منٹ بعد مالیہ خولیہ سمجھتے ہیں نا، کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ ایک جو فکرہ ہے، ایک لفظ جو ہے وہ بار بار دہراتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے اس کو پھر وہ دہراتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ دن میں کتنی دفعہ کہتا تھا کہ جنگ بند ہوگی، یہ دن میں کتنی دفعہ کہتا تھا بند نہیں ہوگی، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، بند ہو جائے گی، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ یہ جو دورے اس کو پڑ رہے تھے، اس کی وجہ جو ہے وہ کچھ اور نہیں تھی، اس کی وجہ جو ہے وہ اس کو اس ملک کا، ہمارا، کسی اور کا کوئی دکھ درد نہیں تھا۔ ایون اسے تو ان کا بھی دکھ نہیں تھا جنہوں نے اس کو پیسے دیے، عربوں نے، جن کے ہاں اس کے اڈے تھے، اور وہ سال سے عیاشی کر رہا تھا وہاں پہ اڈے رکھ کے، ان سے پیسے لے کے اڈے بنائے، اپنے فوجی اس کے، ہتھیار اس کے، پیسے ان کے، اور پھر مزید پیسے اور بھی نکالو، ہر ایک کے پیسے پہ نظر آؤ، اس کے پاس اتنے نوٹ ہیں، یہ لفظ کہتا ہے وہ، اس کے پاس اتنے نوٹ ہیں، اس کے پاس اتنا کیش ہے، ہر ایک کے پیسے۔ یہ تو نظر لگانے والا بندہ تھا یار، یہ بندہ ہے، ہر ایک کی دولت پہ، ہر ایک کی جیب پہ نظر ہے اس کی۔ تو یہ اس کو جب اندر سے مار پڑی ہے امریکہ میں، اور وہاں پہ مہنگائی بڑی ہے اس دفعہ، یہ وہ جنگ ہے جس نے امریکہ کو بھی ہلا کے رکھا ہے، اور پھر اس کا جو نقصان ہوا ہے وہ بھی ہوا ہے۔ تو اس جنگ کی وجہ سے ہم لوگوں نے، یہ تو جو ہوا سو ہوا، پاکستان کے اندر کیا ہوا کہ ہمارے یہاں پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں، اور یہاں پہ نہیں، پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ساری انڈسٹری تقریباً پیٹرول اور گیس پہ چل رہی ہے، انڈسٹری چل رہی ہے، آپ کے دکانیں، آپ کا جو جتنا بھی کمرشل سیکٹر ہے، آپ کی جو گھر ہیں، وہ سارے کے سارے اسی پہ چلتے ہیں، آپ کی ٹرانسپورٹ اسی پہ چلتی ہے، تو ہر چیز مہنگا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ پاکستان میں ہوا، ہم نے کتنا برا وقت جو ہے وہ گزارا، ابھی بھی گزار رہے ہیں، ابھی بھی جو تیل کم ہو رہا ہے 4 پہ، کبھی ایک دفعہ 20 روپے، اور جب مہنگا ہوا تو 50 روپے، 100 روپیہ، تو کہاں چلا گیا، اور لوگوں کی جو زندگی ہے وہ اجیرن ہو گئی۔ لیکن جنگیں ہمیشہ اپنے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اب دیکھ بھی لیا ہم نے، اس نسل نے بھی دیکھ لیا، اگلی نسل نے، ہم تو پہلے بھی دیکھتے آ رہے ہیں، تجربہ کار لوگ، یہ جین زی کو بھی پتہ چل گیا جنگ کیا ہوتی ہے۔ تو یہ جنگیں جو ہیں یہ ہمارے اپنے ساتھ ہمیشہ ابتلا لاتی ہیں، آزمائشیں لاتی ہیں، مشکلات لاتی ہیں، لوگوں کی زندگیاں اجیرن بناتی ہیں، زہر گھولتی ہیں۔ اور جنگ بند ہوئی ہے تو اب ریلیف کا وقت شروع ہوتا ہے، اور میں اپنی اصل خبر کی طرف آتا ہوں کہ اب پاکستان میں تیل کی قیمت، ہماری اطلاعات یہ ہیں
کہ یہ 1 جولائی تک کی میں بات کر رہا ہوں، ابھی فوری نہیں، 1 جولائی تک 100 روپیہ انشاءاللہ، 100 روپیہ، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، 110 روپے، 20 روپے، اس سے کم کا چانس بہت کم ہے کہ قیمت کم ہوگی، نیچے آئے گی۔ اور 100 روپے اگر ہوتی ہے تو اندازہ کریں کہ ہم تقریباً 10 فروری کی قیمت پہ چلے جائیں گے، جو 10 فروری کو ہماری تیل کی قیمت تھی یہاں پہ پیٹرول کی، اس پہ ہم چلے جائیں گے واپس۔ اور حکومت کو کوئی گھاٹا بھی نہیں پڑے گا اس میں، یعنی کہ وہ جو اپنا ٹیکس لیتی ہے نا، وہ جو جگہ ٹیکس ہے اس کا، جس کو لیوی ٹیکس کہتے ہیں، اس کو ضرور یاد رکھا کریں، آپ کی جیب سے نکلتا ہے، وہ ہر لیٹر پہ نکلتا ہے۔ مجھے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، پتہ نہیں آپ، ظاہر آپ کو بھی ہوتی ہے۔ 1 لیٹر پہ میں 80 روپے، 100 روپے، 150 روپے بھی میں نے دیے ہیں، آپ نے بھی دیے ہیں، تو 80 روپے تو وہ تب بھی لیں گے، لیکن یہ جو قیمت ہے اس پہ 100 روپیہ سے زیادہ ہے، 110 تک جو ہے وہ کمی نظر آ رہی ہے۔ اور بڑی کمی ہے وہ اس جمعے کو شاید اناؤنس ہو جائے گی، جیسے ہی ادھر جنیوا میں پاکستان کی میزبانی میں مذاکرات کے بعد دستخط ہو رہے ہوں گے اس جنگ بندی پہ اور اس معاہدے پہ، تو ساتھ ہی حکومت جو ہے یہ ایک بڑی خوشخبری بھی دے گی۔ اور پھر اگلے ہفتے، تو 2 ہفتے ملا کے جو ہے وہ 100-110 کی کمی جو ہے وہ فوری طور پہ ایک بڑا ریلیف ہے۔ اور یہ بڑی اچھی اور بہتر خبر تھی، میں نے کہا آپ کو دوں۔ اب اس سے اگلی خبر دیتا ہوں۔ اب اگر یہ جنگ جو ہے یہ مکمل طور پہ بند ہو جاتی ہے اور ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے، تو اس صورت میں پاکستان میں، ابھی میں صرف تیل کی بات کر رہا ہوں، پاکستان میں تیل کی قیمت جو ہے وہ آپ اندازہ کریں کتنی ہوگی، چلیں گیس کرتے ہیں کتنی کم ہو سکتی ہے۔ میں فیکچولی آپ کو بتا رہا ہوں کتنی کم ہو سکتی ہے، لیکن آپ تھوڑا سا گیس کریں۔ مطلب اگر 267 پہ چلی جاتی ہے ابھی، 110 روپے کم ہو کے، اور یہ جنگ جو ہے یہ بند رہتی ہے اور چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں، تو اس سال کے اینڈ تک یا اگلے سال کے مڈ تک جو ہے، 1 سال کے اینڈ تک تو نہیں، اگلے سال کے مڈ تک یا اگلے سال کے آخر تک پاکستان میں تیل کی قیمت آپ کا کیا خیال ہے؟ 200 نہیں، 150 یا اس سے بھی کم؟ میں بتاتا ہوں، 100 روپیہ، 100 روپے لیٹر تیل آپ کو مل سکتا ہے اگر یہ جنگ اسی طرح بند رہے، چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں۔ وجہ پوچھئے، وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے پاکستان میں ایران نے پاکستان کے بارڈر پہ گیس پائپ لائن جو ہے بنا کے چھوڑی ہوئی ہے، اسی طرح پاکستان نے اب منصوبہ بنایا ہے کہ وہ ایران سے گیس پائپ لائن کے ذریعے تیل حاصل کرے گا۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ کچھ 6-7 مہینوں کا، میکسیمم کو 8-9 مہینوں کا پروجیکٹ ہے، یہ فیزیبل ہے، یہ اتنی تیزی سے لائن بچھ سکتی ہے، اور بچھانے والے جو ہیں وہ کمپنیاں تیار بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ گوادر پہ لانی ہے نا، گوادر پہ لانی ہے یا ادھر سے کراچی پہ لانی ہے، گوادر پہ زیادہ آسان ہے، کتنا ہی کام ہے۔ تو یہ تیل اگر پاکستان وہاں سے پائپ لائن سے لیتا ہے اور وہ ریفائنڈ تیل ہوگا، آپ کو ریفائنری بھی یہاں لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ویسے تو سعودی عرب یہاں ریفائنری لگا رہا ہے، لیکن اس کے لیے ریفائنری کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو 100 روپے لیٹر تیل مل سکتا ہے۔ یہ ہے اس جنگ بندی کے ثمرات۔ اور جنگ بندی کے ثمرات کیوں ہوں گے کہ ایک تو جنگ بند ہوگی، امن ہوگا، اور دوسری یہ ہے کہ ہماری بھی کوششیں، اور ہماری کوششیں تو پوری دنیا کو پتہ ہے، آپ کو، مجھے پتہ ہے، میں گنواتا رہتا ہوں، آپ سنتے رہتے ہیں، کہ اس کی وجہ سے ایران پر جو لگی ہوئی پابندیاں ہیں وہ ختم ہوں گی، اور ان پابندیوں کے خاتمے کے بعد یہ ساری جو نعمتیں ہیں جو وہاں پہ ہیں، جو ایران کے پاس دولت ہے، وہ ہمارے تک بھی پہنچے گی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ پیٹرول میں یہ کمیاں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سٹیپ وائز یہ ہوتی ہیں، تو پاکستان کی اکانومی کیسے آگے جائے گی، آپ کی جیب کیسے بھرے گی، آپ کے دکھ درد کیسے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ بھول جائیں گے یہ ساری مصیبتیں جو ہم نے سہی ہیں، بلکہ آپ سمجھیں گے کہ چلو مصیبت سہ لی، اب اچھے وقت بھی آ گیا ہے، تو اس برے وقت کے بعد اگر اچھا وقت آتا ہے تو بندہ اسی کو یاد کرتا ہے۔ اجازت دیجیے۔